کسی کی ایسی کی تیسی، کسی کی مجال سپہ سالار کو گالی دیں، جب چاہے وہ چیف جسٹس کو گالی دیں، جب چاہے چیف الیکشن کمیشن کو برا بولیں، جب چاہے وزیر اعظم یا پاکستان کے ساتھ جو مرضی کریں۔ سب سے پہلے تو پچھلے کچھ دن پہلے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے پہ مجھے حیرانگی ہے کہ یہ کچھ لوگ جو آج گالی کو عزت دے رہے ہیں، گالم گلوچ اور دوسروں کی تضحیک اور ان کی فیملی کی تضحیک کرنے کو اپنے آپ کو کوئی تمغہ دینا چاہتے ہیں، شاباش دے رہے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی جا سکتی ہے۔ ایسا چیف جسٹس جس نے نہ پلاٹ لیا ہو اور نہ پروٹوکول لیتا ہو، ایسا چیف جسٹس جس کے آباء و اجداد پاکستان بنانے میں اور قائد اعظم کے ساتھی ہوں، ایسا چیف جسٹس جس نے صرف اپنی تنخواہ نہیں، اپنی تمام جائیداد اور بچوں کے تمام چیزیں دنیا کے سامنے رکھی ہوں، اور ایسا چیف جسٹس جس نے نہ صرف آئین کو، پارلیمنٹ کو، بلکہ ثاقب نثار کے جو کالے کرتوت اور جو اس نے عدالت عالیہ کا چہرہ سیاہ کیا تھا، اس کو دوبارہ سے بحال کرنے میں رول پلے کیا ہو۔ اس طرح کے واقعے کی مذمت نہیں بلکہ بھرپور طریقے سے مزاحمت کریں گے۔ کسی کی ایسی کی تیسی، کسی کی مجال کہ جب چاہے وہ سپہ سالار کو گالی دیں، جب چاہے وہ چیف جسٹس کو گالی دیں، جب چاہے چیف الیکشن کمیشن کو وہ برا بولیں، جب چاہے وزیر اعظم یا پاکستان کے ساتھ جو مرضی کریں، جب چاہیں پاکستان کے پاسپورٹ جلائیں، اور جب چاہیں وہ پاکستان کو کہیں کہ یہاں نہ ترسیلات آئیں، نہ IMF کا معاہدہ ہو، یعنی ہر کچھ وہ کرنے کو تیار ہو، بالکل نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہاں پر کچھ لوگ دن گن رہے ہیں چیف جسٹس کے کہ 29 رہ گئے ہیں، 28 رہ گئے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ نہ دن گنے تو کوئی دن نہیں گن سکتا، یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کے کتنے دن ہیں۔ اس کے بعد UN میں وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان کے پچھلے 75 سال میں بہترین تقریروں میں سے ایک تقریر، اور صرف یہاں پر سیاسی بیان بازی نہیں بلکہ دنیا کی قیادت کے سامنے، جہاں پر اسرائیل یا اسرائیل کے مظالم کا نام لینا بھی، بڑے سے بڑے لیڈر بھی ان کا منہ نہیں کھلتا، وہاں پر پوری دنیا کی قیادت کے سامنے، اسرائیلی وزیر اعظم اور اس کی وفد کے سامنے فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم اور اسرائیل کا نام لے کر جس طرح مذمت کی گئی، وہ میرے لیے مسلم لیگی کے طور پر نہیں، صرف سیاست کے لیے نہیں، صرف ایز اے پاکستانی ایک فخر کی بات ہے، صرف اسرائیل کی نہیں۔ کشمیر پر جس طرح بات کی، کشمیر کی حق کے خود ارادیت اور اس کی آزادی پر جو بات کی، اور تو اور انڈیا کو جس لہجے میں پکارا ہے شہباز شریف نے، اور جس طرح ڈیکس پر ہاتھ مار کر پاکستانی قوم کے جو اظہار کیا ہے، پاکستانی قوم کی جو جذبات ہیں، اس کا وہ قابل دید تھا۔ وہ بھارت کو جواب ہو یا کشمیر کی حمایت یا اسرائیل کے مظالم، ہمارا مسلمانوں کے طور پر بھی اور پاکستانی کے طور پہ فرض بنتا ہے، اور وزیر اعظم نے وہ فرض بڑے بھرپور طریقے سے نبھایا ہے۔ اور دوسری سائڈ پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، اسرائیل کو
کہ جو مقاصد اور جو پلان ہے اس کو کامیاب کروانے کے لیے جس طرح بانی پی ٹی آئی کے حق میں کمپین چلائی جا رہی ہے. سب سے پہلے اسرائیل کی ایک اخبار نے بانی پی ٹی آئی کے حق میں بات کی، کالم چھاپا ٹائمز آف اسرائیل نے، اور اس کے بعد یروشلم پوسٹ نے اس بات کے پر مہر لگا دی کہ جو بات ڈاکٹر اسرار کہا کرتے تھے کہ یہ یہاں پر اس لیے لانچ کیا جا رہا ہے کہ اس نے اسرائیل کو نہ صرف تسلیم کرنا ہے بلکہ اس ریجن میں اس کے جو مقاصد ہیں اس کو بھی پورا کرنا ہے. آج یہ جو نعرے لگاتے ہیں قیدی نمبر 804 کے، یہ بڑا واضح ہے کہ اسرائیل کا جو یار ہے وہ قیدی نمبر 804 ہے، اور اس کے بعد اس کو اس کے گناہوں اور اس کو جو ہونے والی سزائیں ہیں اس سے چھڑانے اور این آر او کے لیے پی ٹی آئی کی جان ٹوٹ رہی ہے. کسی ادارے کی نہ عزت محفوظ ہے نہ پاکستان محفوظ ہے. آئی ایم ایف کو خط لکھ دو، دوست ممالک کو کہو کہ پاکستان سے تعلقات ختم کر دیں، بیرون ملک پاکستانیوں کو کہو کہ ترسیلات نہ بھیجیں، اور جو کچھ ہو سکتا ہے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے وہ کریں، تاکہ کسی طرح 190 ملین کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہو یا باقی مقدمات ان سے کسی طرح این آر او دلایا جائے. ہر روز احتجاج کی کال، اور احتجاج کسی دوسرے صوبے میں نہیں ہو سکتا، سارے احتجاج پنجاب میں ہونے ہیں. احتجاج پنڈی یا لاہور میں ہی کیوں ہو سکتا ہے؟ یہ پشاور اور کراچی کیوں نہیں ہو سکتا؟ پنجاب ہی آخر کیوں نشانہ ہے؟ پنجاب پہ کیوں دوبارہ سے دوبارہ احتجاج کے نام پہ یلغار کی جاتی ہے؟ پہلے لاہور میں ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور وزیر اعلیٰ کے پی کے نے جس طرح کلاشن کوف لہرا کر شیشے توڑ کر مسلح افراد سمیت وہاں آئے، وہ چاہتے تھے کہ ان کو رزسٹ کیا جائے اور اس کے بعد ایک کوئی حادثہ ہو، اور اس حادثے میں کچھ لاشیں گرے. پنجاب کی کیا ترقی آپ کو ہضم نہیں ہوتی؟ پنجاب میں جو گڈ گورننس یا پنجاب میں پچھلے 6-8 مہینے سے جو تبدیلی آ رہی ہے وہ ہضم نہیں ہوتی؟ اور یہی آج پھر پنڈی میں کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم یلغار کریں گے. اور یہ پنڈی میں احتجاج جو ہے، کیا پنجاب کے لوگ پنجاب میں احتجاج نہیں کر سکتے؟ پنجاب میں احتجاج کے لیے بھی لوگ کے پی سے لانا پڑتے ہیں. پنجاب میں بھی احتجاج کے لیے مسلح لوگ کے پی سے آتے ہیں.